راج ٹی وی کے توسل سے اس کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یار نور الحق قادری جو ہے وہ وزیر مذہبی امور ہے، یہ عالم بھی ہے، پیر بھی ہے۔ حضرت جی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، پیر جی آپ وہاں اس وقت پی ٹی آئی کے بڑے جناب روح رواں بنے ہوئے ہیں، میرا آپ کو یہ میسج اور پیغام ہے، قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ جناب اس حکومت کے رکن ہیں، اس حکومت کے وزیر ہیں، وزیر مذہبی امور ہیں، آپ شریعت کو جانتے ہیں۔ پیر جی آپ کو نہیں پتہ شریعت کا مذاق ہو رہا ہے؟ آپ کو نہیں پتہ اللہ کے حبیب کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں؟ آپ کو نہیں پتہ کہ یہ فیصل وارن نے کتنے بڑا جملہ، سخت جملہ کہا ہے؟ آپ کی زبان سے ایک جملہ بھی نہیں نکلا۔ کیا فائدہ دیا آپ کی پیری نے آپ کو؟ کیا فائدہ ہوا آپ کے اتنے بڑے علم سے؟ پیر زادہ تو خان زادہ تو جناب پتہ نہیں کیا کیا لقب ملے ہوئے حضرت جی آپ کو۔ کم از کم آپ اتنا تو بات کریں آپ جا کے وزیر اعظم سے کہ اس شخص پر جو ہے وہ جناب لزوم کفر کا مسئلہ ہے، جا کر کہیں تو صحیح اس کے جملے جو ہے وہ کفر پر مبنی ہیں، جا کر سمجھائے تو صحیح، کہیں تو صحیح۔ آپ کو بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے؟ کہیں وزیر نہ ناراض ہو جائے، کہیں خان صاحب نہ ناراض ہو جائیں۔ ارے خان صاحب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اللہ کے نبی کو ناراض کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے حبیب ناراض ہو گئے تو پھر کیا کہے گا؟ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ ان گدیوں پر بیٹھ کر، حضور کے دین پر بیٹھ کر تو نے نذرانے لیے، حضور کے دین کی برکت کی وجہ سے تو پیر بنا، حضور کے دین کی وجہ سے آج تیرا بڑا نام ہے پاکستان کے اندر۔ ہاں یہ سارا معاملہ جو مقام ملا ہے تجھے وہ حضور کے دین کی وجہ سے ملا ہے۔ تو پیر جی میں تو آپ کو گزارش کر رہا ہوں، اور یہ میرا نیک نیتی کے ساتھ مشورہ قبول کریں آپ جا کے خان صاحب کو کہیں، خان صاحب میں عالم بھی ہوں، پیر بھی ہوں، پیر زادہ بھی ہوں، ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں شریعت کے معاملات جو بھی معاملات ہوں آپ مجھ سے رہنمائی حاصل کیا کریں، آپ کا یہ حق بنتے آپ اس کی اصلاح کریں۔ اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا، وہ ساری زندگی کرکٹ کھیلتا رہا، اس کو کیا پتا؟ اس کو کیا پتا؟ ساری زندگی اس نے کرکٹ میں گزاری ہے، یا پھر گزاری ہوگی تو میاں والی کے جنگلوں میں گزاری ہوگی۔ کبھی بابا عبدالستار نیازی کی صحبت میں بیٹھا ہوتا تو میں کہتا یار چلو اس نے بابا عبدالستار نیازی سے کچھ سیکھا ہے، یہ اس لیے اپنے آپ کو نیازی کہتا، چلو نسبت بابا عبدالستار نیازی سے اس کو نسبت ہے۔ یہ تو ساری زندگی راہ ہی پہ ہے، اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو پیر صاحب آپ کو تو پتہ ہے شریعت کا، اگر آپ وہاں اقتدار پر رہ کر بھی ان کی اصلاح نہیں کرتے نا تو آپ بھی اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے دشمن ہیں، آپ بھی اللہ اور اس کے رسول کے مجرم ہیں۔ قیامت کے دن آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ ہم تو منبر پر بیٹھ کر اپنے حصے کا کردار ادا کر رہے ہیں، ہم سے جتنی ہو سکتے ہم تو کر رہے ہیں۔ جس کے پاس جتنا اقتدار ہوتا ہے وہ اتنا کوشش کرتا ہے نا، جس کے پاس جتنا ہوتا ہے وہ اتنا کوشش کرتا ہے۔ گھر کا سربراہ اپنے گھر پر تو اپنی کوشش کر سکتا ہے، برادری کا سربراہ اپنی برادری پر کوشش کرتا ہے۔ جناب آپ مذہبی امور کے وزیر ہیں، اتنا بڑے وزیر ہیں، اور خان صاحب تو پانی پھونک پھونک کر پیتے ہیں، آپ سے مشورے بھی لیتے ہیں، آپ کو تو بڑی رسپیکٹ بھی دیتے ہیں۔ تو یار کم از کم اگر وہ دین نہیں جانتا تو اس کو دین تو بتاؤ، سکھاؤ تو صحیح، سمجھاؤ تو صحیح، اس کو کہو تو صحیح کہ جہاں جناب آپ کی زبان سے خاتم النبیین کا لفظ صحیح نہیں نکلا۔ اب انشاءاللہ وہ 2 کتابیں لے کر گیا تھا فیضان مدینہ، آپ جا کے یہ میرا میسج دیں، میں نے پہلے بھی بیان ریکارڈ کرایا ہے۔ میں نے کہا کہ خان صاحب آپ فیضان مدینہ آئے تھے، فیضان مدینہ سے آپ 2 کتابیں لے کر گئے تھے، آپ کو دعوت اسلامی کے وہاں فیضان مدینہ سے 2 کتابیں تحفے میں دی گئی تھیں۔ ایک کتاب کا نام تھا کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اور دوسری کتاب عمر بن عبدالعزیز کی حکایات تھیں، عمر بن عبدالعزیز کی حکایات۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم اگر خان صاحب آپ ان 2 کتابوں کا مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے ملک پاکستان میں آپ کی ہی انشاءاللہ اقتدار پر ملک پاکستان کے اندر اسلام کا نفاذ ہو سکتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے حالات و واقعات آپ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد آپ عمر بن عبدالعزیز کے حالات و واقعات دیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد آپ کہیں کہ لوگوں میں نے عمر بن عبدالعزیز کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے، عمر بن عبدالعزیز کو آئیڈیل بنا کے میں انشاءاللہ ملک پاکستان کے اندر نفاذ مصطفیٰ قائم کرتا ہوں۔ ریاست مدینہ کی تو بات کر ہی رہے ہو نا خان صاحب، آپ عمر بن عبدالعزیز کے واقعات پڑھ کر انشاءاللہ آپ کہیں میں نے آئیڈیل بنایا ہے عمر بن عبدالعزیز کو، اور انشاءاللہ عمر بن عبدالعزیز کو آئیڈیل بنا کے ان کے طور طریقوں کے مطابق پاکستان کے اندر انشاءاللہ ریاست مدینہ بنانے کے لیے انشاءاللہ پوری جدوجہد جاری کر رہا ہوں میں۔ دوسری کتاب تھی کفریہ کلمات کے بارے میں سوالات جوابات،
اس کے اندر کفر کے بارے میں لزوم کفر اور التزام کفر کے معاملات لکھے ہوئے ہیں۔ خان صاحب آپ پڑھیں گے تو آپ بھی کئی جملے ایسے بول چکے ہیں جن کی وجہ سے آپ پر توبہ بھی لازم ہے، تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی ضروری ہے۔ اور آپ کا جو وزیر ہے، یہ وزیر آب پانی، یہ جو فیصل واڈا ہے، اس پر بھی اسی طرح کے معاملات ہیں۔ باقی آپ جو ہے وہ نور الحق قادری صاحب سے مزید رہنمائی لے لیں، چونکہ یہ شریعت کو جانتے ہیں اور آپ ان سے ناراض نہ ہو جائیں، اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کے آگے جو ہے وہ بات کر نہیں سکتے۔ لیکن انشاءاللہ اگر یہ کوئی پیغام ان تک پہنچا دے تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ والا نظام بن جائے گا انشاءاللہ۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ امن کا پیغام دیتا ہے، یہ امن کا میسج دیتا ہے یہ رجب کا مہینہ۔ تو اس لیے میں نیک نیتی کے ساتھ ممبر پر بیٹھ کر یہ مشورہ دے رہا ہوں پیر صاحب کو بھی اور خان صاحب کو بھی، آپ ایسے لوگوں کی اصلاح کریں، ایسے لوگوں کو کنٹرول کریں جو شریعت نہیں جانتے۔ ان کو کہو کہ شرعی معاملات پر گفتگو نہ کیا کریں، جس کو شرعی معاملات پر گفتگو کرنی ہو تو پہلے جو شریعت جانتے ہو ان کے پاس جا کر شرعی رہنمائی لے لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی وسلم۔ یہ میڈیا کے ذریعے بھی انشاءاللہ یہ لوگوں تک پیغام اور میسج جا رہا ہے، آپ لوگوں تک بھی یہ میسج اور پیغام پہنچ گیا ہے۔ اللہ حضور کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی وسلم۔